بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کل کی ویڈیو میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا تھا اور عوام نے اس واٹس ایپ نمبر پر اپنے بہت ساری آراء پیش کی حالیہ قصے کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر علی مرزا صاحب کے بارے میں عوام نے دل کھول کر اپنی رائے دی، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایک مثبت رائے دی، ایک ایسی اچھی رائے دی۔ دیکھیں نا، کافی عرصے سے ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اختلافات، فتنے، جھگڑے، قتل و غارت، تنگی، ہر طرف عوام پریشان ہے، عام آدمی پریشان ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، انسان کس راستے پہ چلے، کس راستے پہ نہ چلے۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ عام بندہ اس ملک میں کتنا پریشان ہے، کسی کو کسی غربت کی پریشانی، کسی کو مہنگائی کی پریشانی، کسی کو بزنس کی پریشانی، کسی کو گھر کے حالات کی پریشانی، مختلف پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ اور حالیہ جو قصہ ہے، اس قصے کے بارے میں، اس واقعے کے متعلق عوام کے 3 گروہ ہیں، یعنی لوگوں کے 3 گروپ بن چکے ہیں۔ اور آج یہ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ اور اگر میرے واٹس ایپ پر آپ نمبر اپنے کوئی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی میسج کرنا چاہتے ہیں، تو پچھلی ویڈیو میں آپ جا کر میرا واٹس ایپ نمبر لے سکتے ہیں، آپ وہاں پہ اپنا کمنٹ اور یا اپنا کوئی کلپ اس معاملے کے بارے میں ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج جو کل لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے تھے واٹس ایپ پر، ان میں سے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا گیا تھا، جو کامن سوال تھا، کویسچن تھا، وہ یہ تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر علی مرزا صاحب کے حالیہ معاملے میں جو قصہ چل رہا ہے 1 سال سے 2 سال سے، اب اس میں لوگوں کے 3 گروہ بن چکے ہیں۔ ایک وہ جو مفتی صاحب کو فالو کرتے ہیں، وہ مفتی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں قریب سے دیکھا ہے، ان کے سامنے رہتے ہیں، ان کے آس پاس رہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ مفتی صاحب کو فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اپنے اس پہ پکے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو انجینئر علی مرزا صاحب کے بیانات سنتے ہیں، ان کے آس پاس رہتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے قریب رہتے ہیں، وہ لوگ تو یہ علی مرزا صاحب کے پاس رہتے ہیں اور کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ اب تیسرا جو درمیان میں گروپ ہے، وہ ایسا گروپ ہے جو عام آدمی کا ہے، عام عوام کا ہے، جسے دین کا پورا پتہ نہیں ہے، دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے، جسے صحیح آگاہی نہیں ہے معاملات کے متعلق۔ تو ایسا طبقہ بیچارہ اپنے ذہنی شکوک و شبہات کا شکار ہے، اور یہ لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، ہم کس کی بات سنیں، کس کی نہ سنیں، ہم کس دن پہ عمل کریں، کس دن پہ عمل نہ کریں۔ آج میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں گا، ان باتوں کی روشنی میں آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ حق پہ کون ہے۔ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، اور اگر میں کوئی رائے پیش کروں گا تو ظاہری بات ہے کمنٹ میں لوگ آئیں گے، بولیں گے آپ نے ایک سائیڈ کی بات کی، آپ اس کے چمچے ہو، آپ اس کے فالوورز ہو۔ تو یہ رائے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ نے کمنٹ میں یہ رائے ضرور دینی ہے ان باتوں کی روشنی میں کہ آپ کس کو حق پہ سمجھتے ہیں اور کس کو آپ حق پہ نہیں سمجھتے۔ تو دوستو، پہلا اصول یاد رکھیں کہ کون حق پہ ہے، ہم کس کی بات سنیں، کس کی نہیں سنیں۔ جس کی بات سن کر آپ کو دین سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی مفتی طارق مسعود صاحب کی بات سن کر اگر آپ کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے تو آپ سمجھ لیں مفتی صاحب حق پر ہیں، اور اگر علی مرزا کی بات سن کر آپ کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے تو آپ سمجھ لیں اپنے نزدیک، میری رائے چھوڑ دیجیے، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، تو آپ یہ سمجھیں کہ علی مرزا صاحب حق پر ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین کا کیا مطلب ہے۔ پھر آپ بولو گے بھائی دیوبندیوں کا علیحدہ دین ہے، بریلویوں کا علیحدہ دین ہے، فلاں کا علیحدہ دین ہے۔ تو دین سے مراد یہ کہ ایسا راستہ جس پہ چل کر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اگر تو آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سن کر اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، آپ کے معاملات میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی عبادات میں بہتری آ چکی ہے، آپ دن بدن ترقی کا زینہ چڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب حق پر ہے۔ اور اگر دوسری طرف آپ انجینئر صاحب کو سنتے ہیں اور ان کے بیانات سن کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آپ دین کی ترقی کرتے جا رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک پر علی مرزا صاحب حق پہ ہونے چاہیے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ پچھلے تمام بیانات سنیے، مفتی طارق مسعود صاحب کے بھی اور انجینئر صاحب کے بیانات بھی سنیے، آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا
کہ کس کے بیانات سن کے آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، آیا مفتی صاحب کے، آیا انجینئر صاحب کے۔ میں جس کے بیانات سنتا ہوں تو ظاہر بات ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سن کر، ان کے لیکچر سن کر میری بہت ساری زندگی تبدیل ہوئے۔ یہ میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، اور رائے دینا یا آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ دوسری بات، جس کے بیانات سن کر آپ کو دلی اور دماغی سکون ہو۔ آج کا جو سب سے شیطانی حربہ ہے مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے کفر کی طرف سے، وہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دو۔ یعنی مسلمانوں کے جو متفقہ عقائد ہیں، جو اصول ہیں، ان اصول کے بارے میں مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دو۔ اب آپ اسی اصول کی روشنی میں مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سنیے، اور ان کے بیانات سن کے اگر آپ کو زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ آتا ہے، آپ کو ذہنی اور دماغی سکون میسر آتا ہے، آپ کو دلی سکون میسر آتا ہے، آپ کا دماغ، آپ کا دل شکوک و شبہات سے پاک ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ مفتی صاحب حق پر ہیں۔ دوسری طرف آپ انجینئر صاحب کے بیانات سنیے، اور ان کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ان کے بیانات آپ کو دلی اور دماغی سکون مہیا کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو پھر یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ کیجئے کہ انجینئر صاحب حق پر نہیں ہیں۔ تیسری بات، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ تیسری بات اور آخری بات ہے، انشاءاللہ مزید اس ٹاپک پہ اپنی اگلی ویڈیو بناؤں گا، تب تک آپ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے اور اپنی رائے ضرور پیش کیجیے۔ تیسری بات کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر تم کسی کے بارے میں سنو بہت بڑا بزرگ ہے، کسی کے بارے میں سنو بہت بڑا بزرگ ہے، اور تم اس کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، تب تک اسے بزرگ نہ مانو، پہلے اس کی زندگی دیکھو۔ اگر اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہیں، تو وہ بہت بڑا بزرگ ہے اور وہ اللہ والا ہے، چاہے وہ ہوا میں نہ بھی اڑتا ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ ان دونوں میں سے کس کی زندگی سنت والی زندگی ہے، کون سا آدمی اپنی زندگی اللہ کے راستے میں گزارتا ہے، کون سا آدمی اپنی زندگی نبی کے راستے پہ گزارتا ہے، اور کون سا آدمی ان دونوں حضرات میں سے اپنی زندگی قرآن پہ گزارتا ہے، اللہ کے دین پہ گزارتا ہے۔ یہ تینوں باتیں، ان تینوں باتوں کی روشنی میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اپنے لیے راستہ منتخب کرنا ہے، اور اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اللہ تعالی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے ضرور دیجیے، میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔